اور آج ہی ویسے تو جواز پریس کانفرنس کا نہیں بنتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ دوستوں میں یقیناً تشنگی ہوگی، تو کچھ دوستوں کی تو ایڈوائس تھی کہ آج نہ کریں، لیکن میرا خیال تھا کہ ہمیں آج ہی مل لینا چاہیے۔ ساری رپورٹ تو آپ تک پہنچ گئی ہوگی، لیکن مختصراً پہلی بات تو یہ کہ کمٹ کیا تھا 22 مئی کا واقعہ تھا کہ 22 جون تک ہم عبوری رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، پبلک کریں گے۔ تو کوشش کی ہے 22 دن، مہینہ نہیں، 2 دن اوپر ہو گئے، لیکن بر وقت کرنے کی، اور یہ بھی ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کم از کم اس قسم کے اگر واقعات ہوں تو انہیں سیریسلی لینا بھی چاہیے، اور پارلیمنٹ جو کہ ایک منتخب ادارہ ہے اس کے فورم کو استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کی ڈائریکشنز بھی ہیں، اس کا ایک قانون بھی ہے کہ جو انٹرم رپورٹ ہے وہ جلد از جلد اور 1 مہینے میں کر دی جائے، تو اسے بھی ہم نے فالو کی ہے، جبکہ اس سے پہلے ان چیزوں کو فالو نہیں کیا جاتا تھا۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو یہ 22 مئی 1:15 بجے ٹیک آف ہوا، 3:45 بجے دوران لینڈنگ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس دوران کاکپٹ کے اندر جو گفتگو ہوئی وہ کاکپٹ وائس ریکارڈر اور ڈیٹا ریکارڈرز موجود ہیں، اور سب سے ایتھینٹک ایویڈنس وہی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے ایک انتہائی ذمہ دار، پروفیشنل اور کوالیفائڈ افسران پہ مشتمل انویسٹیگیٹنگ بورڈ نوٹیفائی کیا اسی رات، اسی شام کو، اور سیم ڈے وہ جائے واقعہ پر بھی پہنچ گئے، اور 22 کی رات ہی کو ہمارے انویسٹیگیٹنگ بورڈ نے اپنا کام شروع کر دیا، اور 26 مئی کو فرینچ ٹیم جو کہ 10 اراکین پہ مشتمل تھی، جن میں ایئر بس مینوفیکچررز کے بھی نمائندے تھے، ان کی ایئر سیفٹی کے گورنمنٹ آف فرانس کے لوگ بھی تھے، جیسے سول ایویشن اتھارٹی ہماری ایئر سیفٹی کے، ان کے لوگ بھی، اور جو انجن مینوفیکچرر کمپنی تھے اس کے لوگ بھی شامل تھے، وہ 10 لوگ بھی پہنچ گئے۔ کووڈ کے باوجود انہیں آنے بھی دیا گیا، کوارنٹین بھی نہیں ہوا، کہ مقصد کہ ٹائم شیڈول کو فالو کیا جائے۔ اپنے لوگوں کو بھی اس حوالے سے ریلیکسیشن دی گئی کہ آپ نے بھی جانا ہے، اور 24 آورز بھی اگر کام کرنا پڑے، سائٹ وزٹ کرنی پڑے، لوگوں کو ملنا پڑے، وہ ایک جرنل ایس او پیز موجود ہیں، لیکن ان ساروں کی بھی ریلیکسیشن دی گئی اس معاملے کی اہمیت کو جانتے ہوئے کہ معاملہ پبلک امپورٹنس کا ہے اور لوگ جلد از جلد اس سے آگاہی حاصل کرنا چاہیں گے۔ تو 1 جون تک موقع کے مطابق سائٹ کا معائنہ، لوگوں کو ملنا، لوگوں کو سننا، رن وے کا معائنہ، اے ٹی سی کے لوگوں کو سننا، ان کا ریکارڈ دیکھنا، تو یہ سارا کام انہوں نے کیا، اور 1 جون کو 2 اکوپمنٹ لے کے، ایئر وائس ریکارڈر اور ڈیٹا انٹری ریکارڈر جو ہے، ان دونوں کو لے کے ہماری ٹیم کا جو سربراہ ہے اور وہ 10 لوگوں کی ٹیم فرانس گئے،
اور 2 تاریخ کو ڈی کوڈنگ ہوئی ان دونوں ایکوپمنٹ کی، اور اس میں ایک 10 لوگوں کی ایک نئی ٹیم اس کی موجودگی میں ہوئی، اور پھر اس پہ اپنے ویوز، ریکمنڈیشنز یا جو بھی اس کا پروسیجر تھا وہ کرتے ہوئے ہماری ٹیم واپس آ گئی۔ لیکن انکوائری سٹل جاری ہے۔ یہ رپورٹ جو آج پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے یا جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، یہ عبوری رپورٹ ہے، لیکن چند اس کے سائلنٹ فیچرز جو آپ کے سامنے، ایک تو انکوائری، ایک مین کنسرن سینٹ میں بھی اس پہ کالنگ اٹینشن نوٹس تھا، اور پارلیمنٹ میں بھی اس پہ، قومی اسمبلی میں بھی اس پہ بات ہوئی کہ اس میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ پائلٹس بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اور پائلٹس کی اس پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے 2 پائلٹس ایئر بلیو کے A320 کے بھی اس انکوائری ٹیم میں کوپٹ کیے، شامل کیا، اور ہم نے انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن کو بھی لکھا کہ آپ A320 کا کوئی سینئر پائلٹ، کوالیفائڈ پائلٹ، اور ہمارے خیال میں جو سب سے بڑا فلیٹ ہے A320 کا وہ ٹرکش ایئر لائن کے پاس، کوئی ایک ٹیکنیشین اور سینئر پائلٹ A320 کا ہمیں انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن اس انکوائری میں اسسٹنس کے لیے اور اس کی فیئرنیس اور اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے ہمیں مہیا کرے، تاکہ پائلٹس کے کنسرن بھی ایڈریس ہو سکیں۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ 2 پائلٹس کی ایڈیشن ہم نے کی، A320 کے پائلٹس ہیں، ایئر بلیو کے پائلٹس ہیں، PIA کے پائلٹس نہیں ہیں۔ تو یہ ٹیم بھی اب 10 لوگوں پہ مشتمل ہے، اس پہ ڈاکٹرز بھی ہیں، ٹیکنیشینز بھی ہیں، لیکن جو ریلیونٹ پورشن ہے یہ طیارہ، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ بوجہ کووڈ ڈومیسٹک آپریشن بھی سسپینڈ تھے اور انٹرنیشنل آپریشن بھی، کچھ اسپیشل فلائٹس چل رہی تھیں، لیکن یہ طیارہ آن ایئر ہوا 7 مئی کو، اور تمام تر چیکس کے بعد اسے آن ایئر کیا گیا، اور 22 مئی جو اس کی لاسٹ فلائٹ تھی اس وقت تک اس نے 6 کامیاب پروازیں مکمل کی تھی۔ ان 6 کامیاب پروازوں میں ایک شارجہ کی فلائٹ تھی، اس طیارے کی فلائنگ، اور 5 فلائنگ اس کی اسی سیم روٹ پہ تھی، لاہور کراچی، کراچی لاہور، اور پائلٹ جسے کیپٹن کہتے ہیں اور معاون پائلٹ، کو پائلٹ، دونوں تجربے کار تھے اور طبی طور پہ بھی پرواز اڑانے کے لیے فٹ تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق پائلٹ نے فائنل اپروچ پر جہاز میں کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی کہ کنٹرول ٹاور کو، ریڈار کو کوئی میسج کہ مجھے کوئی پرابلم ہے، لینڈنگ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، تو کوئی کسی پرابلم کی اس نے نشاندہی نہیں کی۔ رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جہاز تقریباً 7220 فٹ کی بلندی پر۔ یہ دونوں بڑے ریلیونٹ پوائنٹس ہیں، گو ان میں کنکلوژن نہیں ہے۔ تیسری جو اس سے بھی اہم بات، کنٹرولر نے 3 دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ اس کی اونچائی ابھی بھی زیادہ ہے،
اور پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ پوزیشن میں نہ آئیں، لینڈنگ نہ کریں، اور ایک اور چکر کوئی اسپیسیفک پوائنٹ ہے اس تک لگا کے آئیں. لیکن اس کے باوجود پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو یکسر نظر انداز کیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق، جیسے میں نے کہا، دو اکوپمنٹ ایسے ہیں اور ہر جہاز میں ہوتے ہیں. ہم تو پہلے ایک کا سنتے تھے، اب معلومات میں میری میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ پہلے تو وائس ریکارڈر، کہ جہاز میں بیٹھتے ہی جتنی کنورسیشن جہاز کو سٹارٹ کیا ہے، جو گفتگو چاہے کنٹرول ٹاور سے ہوئی، گراؤنڈ سٹاف سے ہوئی، یا آپس میں دونوں پائلٹس کی ہوئی، وہ ساری ریکارڈڈ ہے. ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ ہے، ساری ریکارڈڈ ہے. اور جو ڈیٹا انٹری ریکارڈر ہوتا ہے اس میں تمام ایکشنز ریکارڈڈ ہوتے ہیں، کہ لینڈنگ گیئر کھولا، لینڈنگ گیئر نہیں کھولا، لینڈنگ گیئر ڈاؤن کیا، لینڈنگ گیئر اپ کیا، تھروٹل بڑھایا، تھروٹل کم کیا، لیفٹ گو راؤنڈ کیا، رائٹ گو راؤنڈ کیا. جو بھی وہ ایکشنز کرتا ہے، جو بھی اندر اس کا اکوپمنٹ استعمال کرتا ہے، وہ ڈیٹا انٹری ریکارڈر اسے ریکارڈ کرتا ہے کہ اتنے ٹائم میں، اس منٹ میں یہ ایکشن ہوا. تو جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رن وے پر، اس سے پہلا پوائنٹ، ابتدائی تحقیقات کے مطابق رن وے سے 10 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیئرز کھولے گئے. 10 نوٹیکل مائلز پہ، یہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اور ڈیٹا انٹری ریکارڈر کے مطابق گیئر کھولے گئے، جبکہ رن وے سے تقریباً 5 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیئرز اپ کر لیے گئے. یہ بھی بڑی الارمنگ سچویشن. جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رن وے پر 15 سے 3000 فٹ پر ٹچ ڈاؤن کرنا چاہیے. انیشل اگر وہ 11000 فٹ پہ ہے تو تھوڑا اسے فلیکسیبل رکھا گیا ہے کہ 1500 سے لے کے 3000 فٹ پر ٹچ ڈاؤن کریں. لیکن جہاز نے 4500 فٹ پر لینڈنگ گیئر کے بغیر انجنز پر، جسے بیلی لینڈنگ کہتے ہیں، انجنز پر ٹچ ڈاؤن کیا، اور جہاز تقریباً 3000 فٹ سے 4000 فٹ تک رن وے پر رگڑے کھاتا رہا. 3 بار میں نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی، اور چنگاریاں نکلیں جب انجن نیچے ٹچ ہوا. رن وے پہ کلر کے نشان بھی آئے اور سکریچز بھی آئے، کھاتا رہا. اور اسی دوران پائلٹ نے دوبارہ انجنز کو پاور دے کر تھروٹل دبا کے ٹیک آف کر لیا. تو جہاز نے جب دوبارہ ٹیک آف کیا تو دونوں انجن ڈیمیج ہو چکے تھے. جہاز جب دوبارہ لینڈنگ کے لیے اپروچ بنا رہا تھا تو اس میں وہ پار نہیں تھی، وہ اپروچ بنا نہیں سکا، اور وہ سول آبادی پر گر گیا. تو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پائلٹس اور کنٹرولر دونوں نے مروجہ طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا. ایک طرف پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا، تو دوسری طرف کنٹرولر نے بھی پائلٹ کے جہاز کو انجن کا رگڑا کھانے کے بعد نقصان کے بارے میں آگاہ نہیں کیا. لیکن یہ ابتدائی رپورٹ ہے، کنکلوژن نہیں ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھی. اس پہ مزید تحقیقات جاری ہیں. لیکن میں نے ساتھ ہی 4 حادثات کی اور بات بھی کی، اور وہ ریسنٹ پاس میں 4 واقعات ہوئے. ایک 2010 میں ایئر بلو کا ایک جہاز کریش ہوا، اسلام آباد کی پہاڑیوں، مرگلہ کی پہاڑیوں پہ لگا، اور بدقسمتی سے اس میں 152 لوگوں کی
شہادتیں ہوئیں اور تمام کے تمام، جبکہ کراچی والے جہاز میں 99 لوگ تھے، آن بورڈ تھے، 8 کیبن کرو تھا اور 2 نے سروائیو کیا اور 97 کی شہادتیں ہوئیں۔ کمپنسیشن کے حوالے سے ساروں کو کمپنسیٹ کر دیا اور کچھ فیملیز کمپنسیشن لینے سے انکاری تھیں۔ ایک باڈی سٹل پینڈنگ ہے، باقی باڈیز ڈسپیچ بھی ہو چکی ہیں، ان کا بریل بھی ہو چکا ہے۔ باڈیز جہاز گرنے کے بعد برے طریقے سے جھلس گئی تھیں اور ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بھی باڈیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھیں، لیکن موسٹلی باڈیز ڈی این اے کے ٹیسٹ کے ذریعے آئیڈینٹیفائی ہوئیں۔ نیچے مکانات بھی 21 گھر تباہ ہوئے، ان کی کسی کی فرسٹ سٹوری میں نے خود بھی وزٹ کیا، کسی کی سیکنڈ سٹوری، کسی کا گراؤنڈ سٹوری بھی، اس کی بھی اسیسمنٹ کروائی گئی۔ 45 کچھ ملین، کچھ مکان پورے اسٹرکچر ریکنسٹرکٹ ہونے ہیں اور کچھ ریپیئر ہونے ہیں، کسی کی اپر سٹوری ہونی ہے، تو جو ان کے ڈیمیجز ہیں فار دا ٹائم بینگ انہیں ایئرپورٹ ہوٹل میں اور مختلف اکاموڈیشن میں بھی رکھا گیا ہے، اور ابھی ان کے لیے جو ان کے گھروں کا سائز تھا اس کے مطابق 30,000 روپے اور 50,000 روپے کرائے کے حساب سے بھی، کہ اگر وہ مکان ریکنسٹرکٹ ہونے تک، ریپیئر ہونے تک، تو جو ان کی املاک کی ڈیمیجز ہیں وہ بھی انہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا، جو گاڑیاں ان کی جلی ہیں اس کی کمپنسیشن بھی ہوگی۔ لیکن یہ سارا ایک انشورنس پیکج ہے جو فیملیز کو بھی ملے گا، اور بین الاقوامی انشورنس ہے، فیملیز کی کمپنسیشن بھی ہوگی، پراپرٹیز کی اور ایسٹس کی کمپنسیشن بھی ہوگی۔ ابتدائی طور پہ پی آئی اے نے اپنے طور پہ 1 ملین کی کمپنسیشن ادا کر دی۔ تو یہ کمپنسیشن کے حوالے سے، تو جو میں اگلی بات کر رہا تھا کہ اسی طرح کا واقعہ 28 جولائی 2010 میں بھی ہوا، جس میں 152 شہادتیں ہوئیں۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کی رپورٹ بھی لے کر دی گئی ہے، لیکن اس میں جو کنکلوژن تھا، کاز آف ایکسیڈنٹ تھا، وہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ ایئر بلو کریش occurred because of air crew error of judgment, lack of professional skills, violations of procedures, and various breaches of flying discipline. During landing attempt, the aircraft was flown into unsafe environment in inclement weather. یہ کنکلوژن تھا اس رپورٹ کا، جو 2010 کا ایکسیڈنٹ ہے۔ دوسرا واقعہ بوجا ایئر لائن کا، جو 20 اپریل 2012 میں وہ بھی اسلام آباد کے قریب وقوع پذیر ہوا، جس میں 127 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، کوئی زندہ نہ بچ سکا۔ اس میں بھی جو کنکلوژن اور کاز آف ایکسیڈنٹ ہے، وہ بوجا ایئر کریش occurred because the aircraft encountered bad weather condition and the crew took incorrect decisions and violated the procedures. تو ان دو حادثوں میں جو کنکلوژن تھا وہ بھی پائلٹ ایرر کا تھا۔ پھر 2 واقعات اس کے بعد، ایک 7 دسمبر 2016 کو ہوا کہ چترال سے ایک آنے والا ATR، جس میں 47 پیسنجر اور کرو تھا، جن میں تمام کی شہادتیں ہوئیں، اور یہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ سچویشن ہے کہ اس میں پائلٹ ایرر نہیں تھا، اس میں جہاز ٹیکنیکل تھا۔ یہ رپورٹ بھی آلموسٹ فائنل ہو چکی ہے، اور فائنل ان پٹ لینے کے لیے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں انہیں بھجوائی جا چکی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بائی دا اینڈ آف اگست
یہ رپورٹ بھی آ جائے گی اور اسے بھی ہم اسی طریقے سے پلیس کریں گے. اور آخری واقعہ 20 جولائی 2019 کو ہوا. یہ واقعہ گلگت ایئرپورٹ پہ ہوا اور یہ واقعہ بھی ایک طرح کی کریش لینڈنگ پہ ہوا کہ ہائٹ سے اس جہاز کو لینڈ کیا گیا. جہاز تو تباہ ہوا کریش لینڈنگ سے، لیکن جانیں محفوظ رہیں. تو ان دو ایٹیاز کی انکوائریز انڈر پروسیس ہیں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر، اس سال کے آخر تک، چاہے اگست ہو سپٹمبر ہو، ان دونوں کی رپورٹس بھی سبمٹ کی جا سکیں. اور صرف رپورٹ سبمٹ نہ ہوں، جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشنز بھی ہوں، اور جو 7 ریکمنڈیشنز ہیں. اصل انکوائری یا انویسٹیگیشن کا مقصد کسی کو بلیم کرنا نہیں ہوتا، وجہ جاننی اور پھر اصلاح کرنی کہ جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کیا جائے. تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، اور اس سے پہلے یہ 2006 سے ایک پروسیس شروع ہوا مختلف اداروں کے اندر ڈگریز ویریفیکیشن کا، اور سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو ایکشن بھی لیا. ڈگری ویریفیکیشن کا عمل جب پی آئی اے کی میں بات کر رہا ہوں، باقی اداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو 600 کچھ لوگ پی آئی اے کے اندر ایسے نکلے جن کی ڈگریاں ٹھیک نہیں تھیں، کسی کی میٹرک ٹھیک نہیں ہے، کسی کی ایف اے ٹھیک نہیں ہے، کسی کی بی اے ٹھیک نہیں ہے، اور بدقسمتی سے 4 پائلٹس کی ڈگریاں بھی ٹھیک نہیں تھیں. ان کی ڈسمسل بھی ہوئی، ایکشن بھی ہوا. وہ کورٹس میں بھی گئے، ریویو پٹیشن بھی انہوں نے دائر کی، لیکن کورٹ سے بھی انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر ہمارا ماتھا ٹھنکا، تو ہم نے کہا کہ باقی لوگوں کو بھی چیک کیا جائے. دیکھیں، ایک تو ہم میں سے ہر کسی کا مشاہدہ ہے کہ مور دین 90% جو ہمارے ڈرائیونگ لائسنس گاڑی ڈرائیونگ کے، چاہے ایل ٹی وی ہو، ایچ ٹی وی ہو، کہ لائسنس ٹریننگ کے بعد ہم نے کبھی لائسنس نہیں لیا، ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ہم نے کبھی لائسنس نہیں لیا، مینج کر کے لائسنس لے لیتے ہیں. اور موسٹلی مور دین 90%، 10% جینونلی ہوں گے، لیکن زیادہ لائسنسز. یہ میرا ایک پرسنل مشاہدہ ہے، یہ کمی بیشی بھی اس میں ہو سکتی ہے، اور یہ بھی میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے، اور یقیناً آپ کا بھی ہوگا کہ آپ رپورٹنگ آپ کا سبجیکٹ ہے، کہ میرے خیال میں تو آج تک میں نے کوئی ایکسیڈنٹ ایسا نہیں دیکھا جس میں کئی اموات ہوئی ہوں. سنگل موت کا بھی وہی جرم ہے اور ایک درجن اموات کا بھی وہی جرم ہے. لیکن میرے ذاتی مشاہدے میں ہے کہ آج تک کوئی بھی ڈرائیور جس کی غلطی یا کوتاہی یا سستی یا کوئی بھی وجہ کہ ڈرائیور سزا ہوا، یہ میرے ذاتی مشاہدے میں ہے. تو یہ چیزیں ذاتی مشاہدے میں بھی تھیں. تو اس پہ ہم نے فروری 2019 میں ایک پائلٹس کے لائسنسز کی ویریفیکیشن بھی شروع کروا دی. اس ویریفیکیشن اور اس انکوائری پہ بھی تقریباً 1 سال اور کچھ ماہ لگے. وہ بھی بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا. اگر ٹوٹل میں پائلٹس دیکھتا ہوں تو ہمارے پائلٹس کی تعداد تقریباً جو کمرشل پائلٹس اور جو فلائنگ کر رہے ہیں وہ تقریباً ٹوٹل ایکٹیو پائلٹس 860 ہیں پاکستان میں، جن لوگوں نے لائسنس لیے ہیں. تو یہ اب ان ساروں کا فرانزک کرنا، ساروں کو چیک کرنا ایک بڑا لمبا مرحلہ تھا، لیکن
ایک ذمہ دار شخص اس انکوائری بورڈ کا نگران تھا، چیئرمین تھا، گریڈ 22 کا آفیسر تھا، انتہائی آنیسٹ بھی تھا، کمپیٹنٹ بھی تھا، اور اس کی انکوائری ٹیم میں اس نے اور لوگوں کی سروسز بھی، آئی ٹی ایکسپرٹس کی سروسز بھی ہائر کی، کیونکہ اس میں آئی ٹی کا بڑا رول تھا، لائسنس لینے میں، ایگزام دینے میں، سارے ایگزامز بھی اسی طرح کے تھے۔ مثلا ہفتے والے دن چھٹی ہوتی ہے، اتوار بھی چھٹی ہے، ایگزام ان 2 دنوں میں نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگوں نے ہفتے کے پیپر دیے، اتوار کا پیپر دیا، بھائی ہفتہ چھٹی، اتوار چھٹی، پیپر انہوں نے کہاں دے دیا؟ تو یہ ساری چیزیں کافی تگ و دو کرنی پڑی، اور کافی محنت طلب یہ کام تھا، اور کافی کوشش کے بعد جو بورڈ آف انکوائری تھا وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ 860 میں سے 262 ایسے پائلٹس ہیں، چاہے ان کے پاس چھوٹا لائسنس ہے یا بڑا لائسنس ہے، کہ جن کے لائسنسز مشکوک ہیں، جن کے ایگزامز کی ڈیٹس مشکوک ہیں، جن کے ایگزامز مشکوک ہیں۔ اس میں پی آئی اے کے بھی ہیں، اس میں ایئر بلو میں بھی ہیں، سرین میں بھی ہیں، اور پرائیویٹ کلبز میں بھی ہیں۔ 260 لوگ کافی لوگ ہیں۔ فورن ایئر لائنز میں بھی ہیں۔ کسی نے 8 پیپر ہیں، 8 کے 8 پیپر نہیں دیے اور لائسنس لے لیا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو بلا کے ان کی پرسنل ہیئرنگ بھی کی گئی، اور کچھ لوگوں نے کنفیس بھی کیا۔ یہ تمام چیزیں ہم خاموشی سے دیکھ بھی رہے تھے اور کر بھی رہے تھے۔ تو یہ دیکھیں جو حادثہ ہے وہ تو واقعی حادثہ ہے، اور بہت بڑا حادثہ ہے، جہاں 100 بے گناہ انسانی جانیں اور 100 خاندان متاثر ہوئے، اور جانے والوں پہ وہ کیا گزری وہ تو یقیناً انتہائی دکھ کی بات ہے، جس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں ان جانے والے کے لوا یقین کے ساتھ۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ادارے اتنے پولیٹیسائز ہوئے، اداروں میں اتنی کرپشن، اداروں میں اتنی بے ضابطگیاں، اور یہ کن ادوار میں ہوں۔ اب یہ کہنا، یہ پھر کہا جائے گا جی پچھلوں کو بلیم کیا جا رہا ہے۔ بھئی کوئی تو آنسریبل ہے، اور کون آنسریبل ہو سکتا ہے کہ جس کے دور میں یہ ریگولرٹی ہوئی ہو، وہی لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یقیناً اس میں جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے، سے کہ سول ایویشن اتھارٹی ہے، سے ہمارے آئی ٹی کے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، اور خدا واسطے کی کسی نے ایگزام تو نہیں دیا ہوگا، خدا واسطے کا کسی نے پاس تو نہیں کیا ہوگا، کچھ لے دے کر کے کیا ہوگا۔ تو ہم ان کرداروں تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ اس میں بہت سارے انٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں اور کچھ ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں، اور ہمارے ہاتھ ان کی گریبانوں تک پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی بچ نہیں پائیں گے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تمام لوگ، انہیں شو کاز، چارج شیٹ، پروسیڈنگز شروع کر دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ جہاں بھی کام کر رہے ہیں، کوئی پی آئی اے میں ہے، سرین میں ہے، ایئر بلیو میں ہے، کسی پرائیویٹ چارٹر کے ساتھ ہے، یا دنیا میں جہاں کہیں ہیں، کہ امیڈیٹلی انہیں بھی مطلع کرنا، انہیں بھی انفارم کرنا، اور جو اپنے ملک کے اندر ہیں ان ساروں کو گراؤنڈ کرنا کہ وہ فلائی نہ کر سکے، امیڈیٹ ایکشن۔ باقی تو لیگل پروسیڈنگز ہیں، انہیں چارج شیٹ ہوگی، شو کاز ہوگا، ان کی جواب طلبی ہوگی، وہ آئیں گے، پروسیڈنگ ہوگی، لیکن اس میں
کرمنل پروسیڈنگز بھی ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس طرح کی انسانی جانوں سے کھیلنا. تو یہ خصوصی ہدایات پرائم منسٹر عمران خان کی، اور وہ جتنی توجہ، یقین کریں مجھے 1.25 سال اس پورٹ فولیو میں آئے ہوئے ہے، اور جتنی میٹنگز پی آئی اے کو سدھارنے کے لیے پرائم منسٹر نے کی، اتنی کسی اور سبجیکٹ میں ہو سکتا ہے نہ کی ہوں. جتنی دلچسپی پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ، پی آئی اے کا بزنس پلان، پی آئی اے میں نئے جہازوں کی انڈکشن، بہت سارے آئیڈیاز کے ان کی ہدایات ہیں، ان کی خواہش ہے، ان کی ہدایات ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ پی آئی اے کو ہم 1960 والی پی آئی اے بنائیں، 1970 والی پی آئی اے بنائیں، کہ ساری دنیا میں پی آئی اے کا نام تھا. پی آئی اے نے بنیاد رکھی ایمریٹس ایئر لائن کی، پی آئی اے نے بنیاد رکھی سنگاپور ایئر لائن کی، اور کئی اس طرح کی ایئر لائنز کی بنیاد رکھی. کئی ایک ایئر لائنز کے لوگوں کو ٹریننگ دی، ان کے ٹیکنیشینز کو، ان کے گراؤنڈ ہینڈلر سٹافز کو، ان کے پائلٹس کو. تو پی آئی اے آج سے دہائیاں پہلے کہاں تھا، اور آج پی آئی اے کہاں کھڑا ہے. تو یہ سب کچھ اصلاح کے لیے ہم کر رہے ہیں. کسی کو بلیم کرنا بھی نہیں، کسی کے خلاف. اس حکومت کو بھی بسر اقتدار آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں. اگست میں 2 سال ہو جائیں گے. ہم نے تو کوئی سنگل اپوائنٹمنٹ نہیں کی اس کے اندر، پی آئی اے کے اندر کوئی سیاسی بھرتی نہیں کی، کوئی سیاسی پوسٹنگ نہیں کی، کوئی سیاسی ٹرانسفر نہیں کی، کوئی بجا سیاسی مداخلت نہیں کی. بدقسمتی سے ان اداروں کو اگر تباہ و برباد کیا گیا تو اس وجہ سے کہ ان اداروں کو پولیٹیسائز کیا گیا. یہاں سیاسی مداخلت کی گئی، سیاسی تعیناتیاں کی گئیں. یہاں یونین کے لوگ ڈیوٹیاں لگاتے تھے، فلاں پائلٹ فلائی کرے گا، فلاں ٹورانٹو جائے گا، فلاں شگاکو جائے گا، فلاں لنڈن جائے گا، فلاں کیبن کرو جائے گا. اور اس کی بھی وجوہات، جو بھی وجوہات، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو ساتھ ہی ساتھ ان انکوائریز کا مقصد وے فارورڈ بھی ہے. اور وے فارورڈ کیا ہے کہ جتنے ہم نے چیزیں دیکھی ہیں سیفٹی کے ریلیٹڈ، ٹریننگ کے ریلیٹڈ، فٹنس کے ریلیٹڈ، ان ساری چیزوں پہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں، ان کی جانچ پڑتال کی جائے. دیکھیں ایک پائلٹ کئی بار ہوتا ہے، آپ نے بھی یقیناً ٹریول کیا ہوگا، کہ رف لینڈنگ کرتا ہے، اے ٹی سی رپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ فلاں فلائٹ فلاں پائلٹ نے فلاں ٹائم رف لینڈنگ کی. اور اگر اس نے رپورٹ کی تو آیا ریگولیٹر نے اس پہ کوئی ایکشن بھی لیا، اس پائلٹ کو اسے ریپریمانڈ کیا، اسے کوئی وارن کیا؟ چھوٹے موٹے کئی واقعات ہوتے ہیں جنہیں پاس میں نظر انداز. مقصد اصلاح کا عنصر، اصلاح کا پہلو، کہ اپنے ٹریننگ کے معیار کو، اپنی مانیٹرنگ کے معیار کو بہتر کیا جائے، امپلیمنٹیشن کے معیار کو بہتر کیا جائے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جی جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. ٹائم کافی ہو گیا ہے. کوشچن اگر کوئی ریلیونٹ کوشچن اور انہی دونوں چیزوں کے متعلقہ کوئی کوشچن ہو. جی جی خان صاحب، ایئر بلو کیس میں جو سول ایویشن اتھارٹی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اور پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا، ڈائریکشن بھی دی تھی کہ ایئر کرافٹ سیفٹی بورڈ خود مختار آزاد بنایا جائے. ایئر کرافٹ سیفٹی بورڈ، آپ نے وہ آج تک بورڈ نہیں بنایا، اور اس خود مختار بنانے کا اس کا مقصد یہ ہے یا اس کا جو پہلو یہ ہے کہ اس میں لوگ نان سول ایویشن یا پہلے سے تنخواہیں نان اسٹیٹ کی اس سے تنخواہیں مراد ہیں. آپ کی تمام انکوائری بورڈ جو ہے سیفٹی بورڈ، اس میں تمام
یہ جو آخری بات آپ نے کی ہے یہ ضمناً ہے، یہ انکوائری کا حصہ نہیں ہے، یہ ضمناً میں نے بات کی ہے. لیکن جو پہلی بات ہے یقین جانیے، یہ رپورٹس کا وے فارورڈ اور رپورٹس غلطی کہاں تھی اور اصلاح کے پہلو کیا ہیں. مقصد یہ تھا ان رپورٹس کو لے کرنا، ان رپورٹس کو ڈسکس کرنا، اور یہاں آنے سے پہلے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ بورڈ ہمارے ایجنڈے میں ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ بورڈ ہوگا. لیکن یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اور انویسٹیگیٹنگ بورڈ پاکستان ایئر فورس کے 3 سینئر افسران ہیں، اور پاکستان ایئر فورس پاکستان کا انتہائی قابل احترام اور ایک معزز اور کریڈیبل ادارہ ہے. اور ہمیں میری اب جی یہ جب ہم نے اسے نوٹیفائی کیا، سیکنڈ ڈے میں خود لاہور گیا، کراچی گیا، میں نے خود اس انویسٹیگیٹنگ بورڈ سے علیحدگی میں میٹنگ کر کے انہیں میں نے کہا کہ آپ 100% فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کیجیے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اسے ہم لیگل شیپ بھی دیں گے. جو آپ اٹانومی کہہ رہے ہیں اسے ہم اٹانومی بھی دیں گے، اور پاکستان کا ایک کریڈیبل ادارہ ہے. اور جو جنرل کنسرنز ہیں جیسے آپ کا کنسرن ہے جی کہ ایئر فورس کے افسران ہیں یا سرکاری افسران ہیں، دیکھیں ایئر بلو ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہے، کس کی ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہم نے تو پائلٹس جو کہ سٹیک ہولڈر ہیں، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پائلٹس سٹیک ہولڈر ہیں اور انہیں انویسٹیگیٹنگ بورڈ میں شامل نہیں کیا جاتا، انکوائری میں انہیں شامل نہیں کیا جاتا. تو ہم نے 2 A320 کے پائلٹس کوپٹ کیے اور خود انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن کو خط لکھا، خود ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی آئیں، ہمیں اسسٹ کریں، ہم سے کہیں کوئی غلط نہ ہو جائے. کہ پھر ساتھ یہ بھی مینشن کیا کہ سب سے بڑا فلیٹ دنیا میں ٹرکش ایئر لائن کا ہے، ٹرکش ایئر لائن کا A320 کا کو سینئر ترین کوالیفائڈ پائلٹ ہمیں دیں جو کہ فیئر انویسٹیگیشن میں ہمارا معاون ہو سکے. تو اسے کریڈیبل بنانے کے لیے، ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہم میکسیمم یہی کر سکتے تھے. ہم سب بنا ہوا دنیا سے ایک تو یہ بتائیے کہ جس ٹائم پائلٹ نے جہاز کو پہلی لینڈنگ کروا لی تو اس کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس کو کہا تھا کہ وہ واپس ہوا میں اڑ جائے، اور اس کے بعد بھی 7 گھنٹے تک وہ ایئر ٹریفک کنٹرولر جو ہے وہ ڈیوٹی پہ رہا. اس کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ایک حادثہ ہوا، اس کے بعد اب 262 پائلٹس کے خلاف اس کی ڈگریز کے کیس سے پائے جا رہے ہیں، لیکن ان کو گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ جو اب کیا گیا ہے. تو کیا یہ حادثے کے بعد یہ ساری اس طرح کے انیشیٹوز لیے جانے ہوتے ہیں، پہلے کیوں نہیں کیے گئے؟ جو آپ کی پہلی بات ہے جی ATC کی قطن ATC سے اسے نہیں کہا گیا کہ آپ اڑیں. پائلٹ فائنل اتھارٹی پائلٹ خود ہوتا ہے، فائنل ڈیسیجن وہ ATC اگر کہے بھی اڑنا ہے بھائی آپ نہ اڑو تو وہ اڑنا چاہے تو وہ اڑ سکتا ہے. فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ کیپٹن کے پاس ہوتا ہے، اور کیپٹن کو یہ نہیں کہا گیا، کیپٹن نے اپنے طور پہ یہ ڈیسیجن خود لیا. جہاں تک اس انکوائری کا تعلق ہے، میں نے کہا کہ یہ انکوائری اور یہ پروسیڈنگز تو یہ پچھلی انکوائریز دیکھ کے، اس میں جیلی ڈگریاں دیکھ کے، ان حادثات کی وجوہات پائلٹس کی انکمپیٹنس دیکھ کے یا جو بھی ان کی کوتاہی دیکھ کے، تو یقیناً تمام لوگوں کی ڈگریاں بھی سروسز میں بھی چیک ہو رہی ہیں، سرکاری ملازمین میں، پولیٹیشنز کی بھی چیک ہو رہی ہیں اور ٹرائل بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کے چیکس بھی کر لیے جائیں. تو انیشلی جب شروع کی مختلف ڈیٹس میں، مختلف ادوار میں انہوں نے ایگزامز دیے ہیں، مختلف پوزیشنز پہ بیٹھ کے انہوں نے ایگزامز لیے ہیں، اور اس میں فرینزک انکوائری ہونی تھی. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا جو کہ ہم نے لیا، اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ ساری انکوائری، اور یہ ادارے کی بہتری اور ملک کی بہتری کے لیے. دیکھیں نا 860 اگر تھے تو اس میں سے 200 کچھ لوگ اگر ہوتے ہیں
تو میرا خیال ہے 30% جو ٹھیک ہیں وہ تو کم از کم وہ تو فلائی کریں، انہیں رائٹ، لوگوں کا ایک کانفیڈنس لیول بڑھے گا کہ لوگوں کو جو لوگ کوالیفائڈ نہیں ہیں ان کے خلاف اگر پروسیڈنگز ہونی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ ٹھیک نکل آئیں، لیکن انیشلی تو یہ گڈ سینس میں کیا گیا ہے، کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے نہیں کیا گیا۔ ATC کے خلاف کارروائی یقیناً جی جب فائنل انکوائری رپورٹ آئے گی، جو ذمہ دار ٹھہرے گا ان کے خلاف ڈیفینیٹلی، جیسے میں نے کہا لائسنسز انکوائری پہ بھی ہمارے اپنے لوگ، ہمارا اپنا لائسنسنگ اتھارٹی ایک سیل موجود ہے، ہمارے آئی ٹیز کے لوگ موجود ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ موجود ہے، کچھ ایکسٹرنل لوگ بھی موجود ہیں، ان کے خلاف بھی ہوگی۔ اور ان حادثوں میں، اور یہ بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومتوں کے دور میں جو حادثے ہوئے تھے ان کے خلاف اگر ایکشن نہیں ہوئے تو اس دور میں انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف بھی انکوائریز شروع ہوں گی اور ان کے خلاف بھی ایکشن ہوں گے۔ تشریف چاری صاحب جی ہوتے خوشی کی بات ہے کہ اس حکومت نے پیپل آف پاکستان کو اور پارلیمان کو اس قابل سمجھا کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ فائنڈنگ شیئر کی۔ اس سے پہلے جو بھی کمیشن یا انکوائری کنڈکٹ ہوتی تھی، اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے اور کبھی اس کی فائنڈنگ شیئر نہیں کی جاتی۔ تو خان صاحب، جہاں تک آپ بات کریں پائلٹس کے لائسنس کی اور ان کی ڈگریز کی چیکنگ کی، یہ بڑی زبردست بات ہے اور انسانی زندگیوں سے کھیلنے کے مطابق ہے، اجتماعی قتل کے مطابق ہے کہ ایسے لوگ جو انکمپیٹنٹ ہوں وہ جہاز اڑائیں۔ لیکن دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ پوری ایئر لائن ایک کے پاس ایک مارشل کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے اوپر آڈیٹر جنرل کے اعتراضات آتے ہیں، وہ ایک پوری ٹیم سرونگ آفیسرس کی اٹھا کے لے آتے ہیں جن کا کوئی کمرشل ایئر لائن چلانے کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا جو میرے سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ایویشن کی ایک عمر ابھی 6-7 سال، 2013 میں ایویشن ڈویژن بنا ہے، اس سے پہلے بھی وزارت دفاع کے ماتحت رہا۔ تو اگر سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں اور یہ 75 سالہ ہماری تاریخ کے اندر جو کرائم ہوا ہے، تو اس کی ذمہ داری آپ سول حکومتوں میں کتنی ڈالیں گے اور اس سے دوسرے لوگوں کو کتنا ذمہ دار سمجھیں گے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی کس دور میں ہوئی، اگر وہ آپ میں تو اس بات میں پڑھنا نہیں چاہ رہا، جس بھی دور میں ہوئی، چاہے وہ وزارت دفاع کے دور میں ہوئی یا کسی جمہوریت کے دور میں ہوئی، کسی کے دور میں ہوئی، جو غلط ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا، کسی دور میں بھی ہوئی۔ جہاں تک آپ کی دوسری بات کا تعلق ہے، دیکھیں اپنے اداروں پہ ناز کرنا چاہیے، میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، ہمارا آرمی چیف بھی BA پاس ہے اور وہ آرمی چیف ہے، اور ایئر وائس مارشل ہے، سینئر آفیسر ایئر فورس کا ہے، قواعد و ضوابط کے مطابق اسے بھرتی کیا گیا۔ یہاں تو ایسے لوگ جن کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لوگ تو چھوٹی موٹی چوریاں کرتے ہیں، وہ پورا جہاز چوری کر کے A310 لے گیا، ایسا وقت بھی گزرا ہے، ایسے لوگ بھی آئے اس ملک میں۔ تو پاکستان ایئر فورس کا ایک ذمہ دار افسر خالصتاً قواعد و ضوابط کے مطابق اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی، اگر اس کی اپائنٹمنٹ کو چیلنج کیا گیا تو معاملہ آج بھی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، میٹر سب جوڈس ہے، اور کام کرنے کی اجازت سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پہ تمہیں بات نہیں کرنی چاہیے، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہوگا اس پر انشاءاللہ تعالی عمل درآمد ہوگا۔ ظریف صاحب حق نیوز سے سر، آپ کی جو رپورٹ تھی بڑی اچھی، اس میں آپ نے ایک فائنڈنگ دی، ہم نے اس میں دیکھا کہ آپ لوگوں نے ATC کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا کہ انہوں نے جو ہے وہ کپتان کو دوبارہ جب انجن زخمی ہو گئے اسے نہیں بتایا، لیکن ایک چیز یہ بھی جو ہے وہ سامنے آئی، اپنے لوگوں سے بھی آپ چیک کروا سکتے ہیں کہ کنٹرول ٹاور اور اپروچ ٹاور میں 2 بندے ڈیوٹی کرتے ہیں ایک وقت میں۔ اس حادثے کے وقت ایک شخص موجود تھا، جو سینئر تھے وہ دونوں غائب تھے۔ اس کے علاوہ جو کپتان تھے سر، یہ جو اتوار سے اور ڈیوٹی کر رہے ہیں، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ تک۔ کیا آپ کے پاس 400 پائلٹس ہیں، ڈائریکٹر جو فلائٹ آپریشن ہے وہ اس بات کی ذمہ دار نہیں کہ ایک ہی شخص کی مسلسل ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے؟ تھینک یو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فائنڈنگ اس میں کوئی نہیں ہے کسی کی، ابھی انکوائری انڈر پروسیس ہے، کوئی کنکلوژن نہیں ہے، لیکن یہ تو سارے فیکٹس ہیں کہ پائلٹ کا رول کیا تھا اور ATC کا رول کیا تھا،
اور یہ انکوائری میں کہ کتنے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا اور کتنے لوگ موجود تھے، کس رینک کے بندے کو ہونا چاہیے تھا اور کس رینک کا بندہ موجود تھا، یہ ساری چیزیں انکوائری کا حصہ ہیں، اور انکوائری میں جو بھی ذمہ دار ٹھہرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ نسیم صدیقی صاحب آپ تک سے سر آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی تھی، آپ بھی ٹریول کرتے ہیں، میرے دوست بھی کرتے ہیں، میں بھی ٹریول کرتا ہوں، خاص طور پہ جب آپ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت دفعہ گو اراؤنڈ جانا پڑتا ہے۔ اس میں بہت دفعہ یہ سنا گیا ہے کہ جب ATC ٹاور ان کو کہتا ہے کہ آپ کی ہائٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ گو اراؤنڈ پہ جائیں، تو پائلٹ اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ میں مینج کر لوں گا۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ فلائٹ کے اندر وائس ریکارڈر ہوتا ہے، تو کیا نہیں سمجھتے کہ ہر وائس ریکارڈر کو چیک کیا جائے کہ جو بھی پائلٹ اس بات پہ عمل نہیں کر رہا اور وہ بمپی لینڈنگ کرا کے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اکثر ایسا ہوتا ہے، ان کو فائن کیا جائے یا فوری طور پہ ایکشن لیا جائے، تاکہ پائلٹس کو بھی پتہ چلے کہ اگر ہم یہ حرکت کریں گے تو ہمیں سزا ہوگی اور آئندہ کوئی اس قسم کا حادثہ نہ ہو سکے۔ یقیناً جی ریلیونٹ پوائنٹ ہے آپ کا، اور یہی وے فارورڈ ہے کہ پراپر مانیٹرنگ ڈیلی بنیادوں پہ کہ کتنی لینڈنگز ہوئی اور کیسی لینڈنگز ہوئیں، اگر کوئی رف لینڈنگ ہوئی، غلط لینڈنگ ہوئی یا کوئی غلط فیصلہ ہوا تو اس کی رپورٹنگ اور اس پہ ایکشنز، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے پائلٹس اتنا انفلوئنس ہے کہ گراؤنڈ ہینڈلرز بھی انہیں پوچھ نہیں سکتے، ایک نیوسینس ہے۔ سینئر اور جونیئر جس طرح انسٹیٹیوشنز کے اندر ہے، باس از آلویز رائٹ، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ عمل درآمد کرانا ضروری ہے، تو اس میں نیگلیجنس ہے نا۔ اصل وے فارورڈ یہی ہے، اصل اس انکوائری کا مقصد بھی یہ ہے کہ دیکھیں ایک حادثہ ہو گیا، اب بلیم کرنا غلطی، ٹھیک ہے جس کی غلطی ہے، کوتاہی ہے، یقیناً اس کے خلاف ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی بلیم نہیں ہے کسی کو کرنا۔ اصل تو وے فارورڈ کہ کس وجہ سے حادثہ ہوا اور یہ آئندہ نہ ہو، ان حادثوں سے بچنے کے لیے یہ ساری انکوائریاں یا انویسٹیگیشن ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتری لائیں گے ان ساری چیزوں میں۔ شہید پائلٹ کو ویلز چلا گیا، ساری انکوائری کی تقریباً ان کے خلاف آ گئی، ان کے لائسنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی مشکوک تو نہیں؟ میرے ابھی نالج میں نہیں ہے اور میرے خیال میں مشکوک تھا بھی نہیں، لیکن کوئی ایسے نالج میں جن کے مشکوک ہیں وہ آہستہ آہستہ پروسیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، اخباروں کی زینت بھی بنیں گے، میڈیا میں بھی آئیں گے، لوگوں کی نظر میں بھی آ جائیں گے۔ تھینک یو جی۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ پائلٹس ایسے بھی ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے انہوں نے ایک فلائٹ بھی نہیں لی اور وہ تنخواہیں لے رہے، گھوسٹ پائلٹ جنہیں کہتے ہیں، اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے؟ جتنے لوگ ایسے ہیں جی ان کے خلاف پروسیڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی انفارمیشن اس حوالے سے؟ ایگزیکٹ انفارمیشن ہو سکتا ہے میں آپ کو نہ دے سکوں، لیکن اب ایسے نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ادارے کا بندہ ممبر ہو اور اس کی اتنی نیوسینس ہو کہ وہ گھر بیٹھے تنخواہ لیتا رہے۔ 4 پائلٹس کے خلاف ابھی ایکشن ہوا ہے کہ جو 1.5 سال سے ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے اور تنخواہ لے رہے تھے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو جی۔